بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، متقی بھی، پرہیزگار بھی، گناہ گار بھی، خطا کار بھی، لیکن اس میں بھی کوئی شریعت میں بتایا گیا ہے کہ کس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بہت پوچھنے میں آتی ہے، اور دوسری یہ کہ کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اول لوگ قیلولہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے آرام کرتے ہیں، اس میں بھی خواب دیکھتے ہیں، اشراق پڑھ کر سو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی خواب دیکھتے ہیں، مڈ نائٹ میں بھی دیکھتے ہیں، فجر کے نزدیک بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے اوقات ہو گئے جو بندہ اس میں سو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی پہ انشاءاللہ آج مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ دو باتیں پوچھیں گے کہ کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کس وقت دیکھے گا خواب سچے ہوتے ہیں۔ مین وائل میں چاہوں گا تھوڑی سی دیر کے مفتی صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کریں جو میں نے آج ابتداءً آپ سے بات کی تھی۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک ڈسکشن ہو رہی تھی بہن بھائیوں سے کہ عموماً سوالات آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ کس وقت کے دیکھے گا خواب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ آپ کو پتہ ہے مڈ نائٹ پہ بھی دیکھتا ہے، فجر کے قریب بھی دیکھتا ہے، تہجد میں بھی دیکھتا ہے، اشراق کے بعد بھی دیکھتا ہے، دوپہر میں قیلولے میں بھی خواب دیکھتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں کہ کب کے خواب سچے ہوتے ہیں، کب کس وقت کے خواب سچے نہیں ہوتے، کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، کن لوگوں کے خواب سچے نہیں ہوتے۔ تو اس میں ایک اصول ملاحظہ فرمائے، پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کن کے نہیں ہوتے۔ اصول یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اصدقکم مقالہ اصدقکم رؤیا، کہ تم میں سے جو اپنی زبان کا سچا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی لیے اب اس کو اگر ہم اپوزٹ لے لیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو زبان کے سچے نہیں ہوتے، جھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے خواب بھی سچے نہیں ہوتے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں تک کہ علماء معبرین نے فرمایا کہ کوئی غیر مسلم بھی ہے لیکن زبان کا سچا ہے تو اس کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی ایسا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے اور سچا ہوتا ہے، کھری بات کہتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ظاہر باطن کا ایک ہوتا ہے، اس کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ۔ جی، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات وہ کھا کر سویا ہے، اسے چلکت بھی نہیں کہ کھا کر سویا، اب اسی عالم میں وہ منتشر خواب دیکھ رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ موضوع، مختلف بات ہے، لیکن اس کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، غیبتیں، چغلیاں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آشکار بھائی کہ جو بات میں جھوٹ بولتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ میں بات کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کیا۔ جی میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، بات پہ جھوٹ، یعنی بندہ تمنا ہی ہوتا ہے، متمنی ہوتا ہے کہ کب سچ بولے گا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو غیبتیں، چغلیاں ہیں، ہر بات پہ جھوٹ، ادھر کی ادھر، پھر معاملات میں کھرا نہیں ہے، اس کے خواب سچے نہیں ہوتے۔ صحیح فرمایا۔ ہاں، علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب تنبیہ کے زمرے میں اسے کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور اسی طریقے سے کن اوقات کے خواب ان کی عام طور پر تعبیر نہیں ہوتی۔ اچھا، دوپہر میں عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، اب کوئی مصروفیت کے عالم میں آیا اور آ کر وہ افراتفری میں آیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، سو گیا۔ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی کاموں کا منظر اس کے سامنے آ جائے گا، بعض اوقات کچھ اور آ جائے گا، وہ عام طور پر منتشر خواب ہوتے ہیں، ان کی تعبیرات نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے خوراک ہیوی قسم کی کھائی ہے،
ہیوی غذا کھائیے، مرچ مسالوں والی کھائیے، اور کھا کر پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پھیرتے ہوئے آپ سو گئے. جس طرح عام طور پر رمضانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دے مار 4:30 کھاتے پھر سو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار یہ نظر آیا وہ نظر آیا. تو وہ بھی عام طور پر جو خوراک کے ہضم ہونے کا پروسیجر ہوتا ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے. خواب کی تعبیر اس وقت بھی نہیں ہوتی، لیکن مڈ نائٹ میں یعنی درمیانی رات میں جو خواب ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کی تعبیرات ہوتی ہیں، اور بالخصوص جو فجر سے پہلے یا فجر کے وقت کا جو خواب ہے، کیونکہ اس میں کوئی چیز دخل انداز نہیں ہوتی، تو وہ خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں. چلے جزاک اللہ، بہت اچھی طرح آپ نے ماشاءاللہ ایکسپلین کر دیا، اور بڑے مختصر وقت میں اسے آپ نے ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں خواب کیا کہتے ہیں. تو ذرا آپ بھی سنیے اور میں بھی سنتا ہوں. مفتی صاحب جمیل صاحب دولتانہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، اور والد کے انتقال کو 37 سال ہو گئے. والد چنا چاٹ کھا رہے ہیں، پیاز ویاز اسے ملی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں میں بھی ابا جی کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہوں. اچھا میرا دل چاہتا ہے مزید کھاؤں، لیکن ابا کہتے ہیں نہیں تو اب چائے پیو. صحیح. دیکھیں یہ جو خواب انہوں نے دیکھا نا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی جو والد صاحب ہیں وہ الحمدللہ اچھے حال میں ہیں ماشاءاللہ. اور دوسرا تھوڑا سا نا اس میں ایک اشارہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ چیز ہے تو اس کمی کو دور کریں، کمی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا نا یہ محنت سے پیچھے ہٹتے ہیں، ان کو ذرا محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، اور خوب کوئی بھی کام ہو. دیکھیں یہ بات یاد رہے اشکر بھائی، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے محنت ہے. اگر محنت نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہوتا. بغیر محنت کے اگر آپ کہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامران ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی محنت کریں، جو بھی فیلڈ ہے آپ کی، کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اچھا ان کا دوسرا خواب ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ یورین پاس کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یورین کے قطرے ان کے پاجامے یا شلوار پہ آ گئے ہیں اور ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں. ہاں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یورین جو کیا جاتا ہے اپنے اختیار سے کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں ایسا نہیں کہ وہ دوسری صورتیں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں کل کے خواب سے جوڑوں گا کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ جو کام آپ کے شایان شان نہیں ہے، اور اس کام میں آپ کے لیے نقصان ہے، چاہے وہ گھریلو طور پر ہو یا چاہے باہر آپ جس فیلڈ میں اس طور پر ہو، اس کام سے اجتناب کریں. اچھا کراچی سے ہماری ایک بہن نے خواب پوچھا ہے کہ ان کے بھائی نے خواب میں نئی کار دیکھی ہے، بس اتنا ہی ہے. اور ایک خاتون رشتہ دار ہیں ان کی جو آتی ہیں اور ان کے گیٹ کو اندر سے لاک کر دیتی ہیں. اچھا بس. اب آپ نے کچھ پوچھا نہیں ان سے؟ نہیں اور کچھ نہیں. دیکھیں بعض اوقات ہمارے جو نوجوان ساتھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں خیالات میں کہ اچھی کار آ جائے، نئی کار آ جائے، میں اتنے پیسے جوڑ لوں، یہ آ جائے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے، یہ خواب ہمت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے ماشاءاللہ، ان کے بھائی کی بات کر رہا ہوں، وہ بالکل صحیح جا رہی ہے، لیکن اپنے تعلقات میں، اپنے ریلیشن میں بہت زیادہ محتاط ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ریلیشن ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو بند گلی میں کھڑا نہ کر دے. اچھا اندر سے لاک گیٹ کریں. اچھا اور میں اس میں اشارہ بھی دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا لیکن اشارہ دے رہا ہوں کہ بہت احتیاط کا مظاہرہ کریں. اور خاص طور پر اگر شادی ہو چکی تو بہت اچھی بات ہے، شادی نہیں ہوئی ہے اور ہونے جا رہی ہے یا رشتے وغیرہ، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ پر، والدین پر چھوڑیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی. اچھا انہی بہن کا اگلا خواب یہ تھا کہ پاؤں میں پنک شو پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیکھنے میں بہت گندے لگ رہے ہیں، اور وہ جن خاتون نے اندر سے لاک کیا تھا وہ اور رشتہ دار سارے بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں. بہت وہ یہ کہتی ہیں بڑے ہارڈنس پیدا کر رہے ہیں لوگ میرے رشتے میں، اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں اس کو جنرلائز کرتا ہوں تھوڑا سا، کہ اگر ان کے متعلق آپ کے ذہن میں ویسے ہی بدگمانیاں ہیں یا بغض و عناد ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہے، تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے. کہ ظاہر ہے کہ جو دل میں ہے، جو آپ سوچ رہی ہیں وہی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ان سے آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جو جوتا پہنا ہے اس کا مطلب یہ کہ رشتے آ رہے ہیں لیکن ان کو کہیں نہ کہیں بہکایا جا رہا ہے.
تو بہرحال آپ ایک کام کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں، اور فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں، یہ اس سے بد اثرات دور ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نمبر 2 یہ اول آخر 3 بار درود شریف، نمبر 3 یا لطیف یا اللہ اچھے رشتے کے لیے فجر، عصر، عشاء کے بعد 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف، اور آخری چیز صبح فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اچھا ماشاءاللہ جی۔ ناظرین اسی خواب کی تعبیر کے ساتھ ہم جائیں گے ایک وقفے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، تیسرا سیگمنٹ یقیناً آپ ہی کے لیے مختص ہے، اور اس میں ہم استاد سے پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ آپ ایک خواب مجھے بتا رہے تھے جو باقی ہے۔ ہاں، تو وہ ایک خاتون ہے، بہن ہماری، انہوں نے کہا کہ ان کی دادی کچن میں پائے پکا رہی ہیں، اور وہ 1-2 مہینے پہلے خواب میں بیان کیا تھا کہ وہ ڈیوائس والا لے گیا تھا، یہ خریدی تھی، تو کہہ رہی وہ لڑکا پھر آیا خواب میں، اور اس کو اماں جو ہے نا دادی پائے کھلا رہی ہیں۔ اچھا، دادی موجود ہے ماشاءاللہ؟ نہیں، دادی مرحوم ہے، انتقال کر چکی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی اگر صاحبزادیاں بھی ہیں اور یہ خود بھی، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، یا دل میں بغض و عناد رکھتا ہے، لیکن یہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں اور اس کو اپنا سمجھتی ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو تھوڑا سا ذرا احتیاط کریں، غور کر لیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بندہ اپنا حال خود جانتا ہے۔ محمد شاکر صاحب نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے نماز کی تیاری کے لیے وہ خواب میں اٹھتے ہیں، بارش، کیچڑ، انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز پڑھوں۔ اس میں دیکھیں یہ ماشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ حافظ ہیں، یہ نابینا ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر کرم فرمائے۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ کہ آپ عبادت کی طرف تو ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ بعض اوقات دیر کر دیتے ہیں، اور عبادت میں انتظار نہیں چلتا۔ جہاں عبادت کا وقت ہو جائے تو وہاں انتظار نہ کریں کہ یہ ہو جائے تو ابھی پڑھ لوں گا، یہ ہو جائے تو ابھی کر لوں گا، پھر وہ رہ جاتی ہے۔ نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا یہ کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت کی جانب جانے والے جتنے بھی کام ہیں نا، تو اس میں جلدی کرو، سابقوا، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو۔ عبادت کو مستعد ہو کر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد مبشر صاحب نے جنگ سے پوچھا کہ میدان میں کھڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کلمہ شریف گھوم رہا ہے، اور پھر بڑی پیاری بدلی سی، یعنی بادل ہے، اس پہ چھپ جاتا ہے۔ دوستوں کو بتانے کے لیے جاتے، درمیان میں کچھ آتا ہے تو ان کو نظر نہیں آتا۔ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے آپ کے لیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مزید اطاعت کی طرف آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور این ممکن ہے کہ جس وقت آپ نے یہ خواب دیکھا ہو اس وقت آپ اتنے مستعد نہ ہوں، خواب دیکھنے کے بعد پھر آپ کی زندگی میں یہ چیزیں شامل ہوئی ہوں، تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیجیے۔ اور اس کے بعد سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ یہ کلمہ پڑھ کر سوتی ہیں، تو جب سونے سے اٹھتی ہیں تو کوئی چیز بھاری سی ان کے اوپر ہوتی ہے، کلمہ پڑھتی ہیں پھر وہ چلی جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، کچھ جنات وغیرہ یا اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، جس طرح لیٹتے نا سیدھا، اس طرح نہ کریں، اس سے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اور سونے سے پہلے اپنی پیشانی پر ہلکا سا جو ہے وہ اولیو آئل جو ہے وہ لگا لیں، تو انشاءاللہ ایسا خواب نہیں آئے گا۔ باول نگر سے پوچھا محمد اکرم صاحب نے کہ جانور دکھائی دیتے ہیں، کبھی گائیں کبھی بھینسیں، پھر گاڑی میں گائے بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، مچھلی وہاں ہوتی ہے تو بیٹا پکڑ لیتا ہے، اور دوسری جو مچھلی وہ بھاگ جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ منتشر رہتے ہیں خیالات بہت زیادہ، جس کی وجہ سے پریشانیاں آپ اپنے آپ پر بہت سمجھتے ہیں، تو حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، حقیقت میں ایسا ہے نہیں ہے۔ پریشانی ہر کسی پر آتی ہے، لیکن آپ نے ان کو بہت اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ دوسری چیز ہے جو آخر میں کہوں گا کہ بیٹے کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، اور جو کام آپ کے کرنے کے ہیں، آپ لوگوں کے کرنے کے، وہ کام کیجئے، جو کام نہیں ہے نا کرنے کے، ان سے اجتناب کیجئے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ زمین ہل والی ہے، گنے سوکھے ہوئے ہیں، دوسری جگہ پودے ہیں، وہاں پانی آتا ہے، پانی لگ رہا ہے۔ دیکھیں ایک معاملہ تو کچھ یہ لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات میں خرابی ہے، کچھ فائنینشیل پرابلمز ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، اور وہ چیزیں دور ہونا شروع ہو چکی ہیں، یہ شروع ہونے والی ہیں، انشاءاللہ حالات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی بخش نے پوچھا کہ رات کو پچھلے پیر دیکھا کسی نے ٹانگوں میں گولی مار دی، بتایا کہ ان کی طلاق بھی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ غصے کے تیز ہیں،
اور غصے کا تیز جو بندہ ہوتا ہے وہ فیصلے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ کوئی آپ نے ایسا فیصلہ کیا جو بہت غلط ہے آپ کے لیے، تو آپ خود دیکھ لیجئے۔ بہن نے خانے والے سے پوچھا کہ واش روم کے خواب دیکھتی ہیں، کبھی سانپ، کبھی جانور، کبھی اس طرح۔ میری بہن بات یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں تو اس طرح خواب نظر آتے ہیں، کبھی سانپ، کبھی جانور، کبھی واش روم، گندگی۔ جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ تو آپ ایک تو یہ کیجئے کہ نماز کی پابندی کیجئے، اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ فلق و ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں۔ صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد نعمان صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ سعودیہ جاتے ہیں، اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں، کبھی عمرے پر، کبھی وزٹ پر، اور 2-3 لوگ، کچھ حادثہ ہوتا ہے، 2-3 لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن باقی سب شہید ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی آپ اس طرح خواب دیکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ حقیقت میں بھی کبھی خوف، کبھی ڈر، تو اس طرح خواب نظر آ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو بالکل جائیے، اور بسم اللہ پڑھ کے جائیے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جائیے۔ ان چیزوں پر وہ نہ کریں کہ اب میں کیسے جاؤں عمرے پر، آپ عمرے پر ضرور جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سرگودا سے بہن نے کہا کہ بیمار رہتی ہیں، پریشان کن خواب نظر آتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو پریشان کن خواب نظر آتے ہیں۔ آپ کے سر میں درد ہو تو بعض اوقات خواب نظر آتا ہے کہ پہاڑ سر کے اوپر ہے، بلڈنگ سر کے اوپر ہے، تو اس طرح نظر آتا ہے۔ ابھی جو میں نے وظائف بتائے وہ آپ بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ آمین انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مجھ سے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔